اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اس سورت سے۔ سورت کا نمبر ہے 58 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، بیک۔ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا تھا کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، تو اس کو زہار کرنا کہتے تھے۔ تو وہ بیوی جو ہے گویا وہ طلاق شمار ہوتی تھی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ایک مسلمان نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنی بیوی سے یہ الفاظ کہہ دیے۔ وہ بیوی جو تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر دیا ہے، میں کیا کروں؟ تو جو وہاں معمول تھا تو آپ نے فرمایا کہ بس اب تم اس کی بیوی نہیں رہی۔ تو اس خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ارگو کیا کہ اللہ کے رسول میرا کیا قصور ہے اس میں، اور سب سے بڑھ کر میرے بچوں کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ میرے پاس رہتے ہیں تو بھوکے مر جائیں گے، اور اگر وہ باپ کے پاس جاتے ہیں تو ماں کی شفقت سے محروم ہو جائیں گے، ان کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں، اللہ کے پاس اختیار ہے۔ تو پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ یہ امت کا بہت بڑا احسان ہے اس خاتون کا، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی بات اس عورت کی جو ہے نبی آپ سے شوہر کے بارے میں آرگو کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اللہ سے شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے، انہیں یاد رکھنا چاہیے ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بلا شبہ وہ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹ بات کہہ رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر پچھتائیں اس پر جو کچھ انہوں نے کیا ہے، رجوع کریں اس سے، تو ان کے ذمہ کیا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو ان کے ذمہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگائیں۔ ذالکم توعظون بہ، یہ وہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد، اور جو غلام نہ پائے آزاد کرنے کے لیے، فصیام شہرین متتابعین، تو پھر اس کے ذمے مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھنے ہیں وداؤٹ انٹرپشن، یعنی پورے 60 روزے جب بغیر کوئی روزہ چھوڑے رکھنے پڑے، اور کوئی اگر 40 پہ آگے چھوٹ جائے تو پھر نئے سے گنتی پوری کرنی پڑے گی، متتابعین، پے بپے، ایک دفعہ ایسا کرنا پڑ گیا تو دوبارہ نہیں غلطی ہوگی پھر۔ فصیام شہرین متتابعین، تو اس کے ذمہ 2 روزوں مہینے کے روزے ہوں گے مسلسل پے بپے، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ اس کو ہاتھ لگائیں۔ فمن لم یستطع، جو یہ طاقت نہ رکھتے ہوں کہ 60 روزے رکھ سکیں، فاطعام 60 مسکینا، تو پھر اس کے ذمہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تمہارے دلوں میں راسخ ہو اللہ اور اس کے رسول کا ایمان۔ دیکھیں نا یہ شادی بیاہ کیا ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ ایک عورت جو ہے اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے، لیکن نکاح کے نتیجے میں وہ آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔
کس نے حلال کی ہے؟ اللہ اور رسول نے حلال کر دی ہے۔ اچھا، پھر آپ نے کوئی لفظ بولا طلاق کا اور اللہ اور اس کے رسول کہتا ہے کہ وہ تم پر حرام ہو گئی ہے۔ اب یہ مان لینا کہ نکاح سے حلال ہوئی تھی اور طلاق سے حرام ہو گئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد ہے، ان پر ایمان ہے۔ بڑی باریک سی بات ہے یہ کہ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان جو ہے وہ راسخ ہو جائے۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوں گے جیسے وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے جو ان سے پہلے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے نازل کر دی ہیں کھلی کھلی آیات، واضح آیات۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ایک توہین آمیز عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جميعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا۔ فینبئہم بما عملوا، تو پھر ان کو ان کی کرتوتیں جتلائے گا۔ احصاہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو گن رکھا ہوا ہے ایک ایک کو۔ ونسوہ، البتہ وہ اللہ کو بھول گئے ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعہم، اور نہیں ہوتے کوئی بھی تین سرگوشی کرنے والے، الا هو رابعہم، مگر یہ اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ، اور پانچ نہیں ہوتے، الا هو سادسہم، مگر یہ اللہ ان میں چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، اور نہ ان سے کم نہ زیادہ، الا هو معہم، مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ تعالیٰ انہیں جتلائے گا ان کی کرتوتیں قیامت کے روز۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، یہ نجوہ کون کیا تھا یہ بھی سمجھ لیں۔ سرگوشی کرنا یہ منافقین کا ایک خاص معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ سر جوڑ کے بیٹھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت ان کو بڑی کھلتی تھی کہ یہ مسلمان کیا اندھا دھند ان کی پیروی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس پر وہ باقاعدہ سرگوشیاں کرتے تھے۔ آیات آئیں گی تو کھل جائے گی بات۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا اے نبی آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو نجوہ کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، اور پھر وہ وہی دہراتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور سرگوشیاں کرتے ہیں، سیکرٹ کانفرنسز کرتے ہیں گناہ، زیادتی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آتے ہیں، تو آپ کو اس طرح گریٹ کرتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو گریٹ نہیں کیا۔ وہ کیا تھا؟ یعنی سلام تو ہے نا، سلامتی، اور سام ہے موت۔ السلام علیکم، تم پر موت آئے، شو یہ کرنا کہ ہم نے السلام علیکم کہا ہے۔ حیو کا، آپ کو گریٹ کرتے ہیں بما لم یحیک بہ اللہ، جس طرح اللہ نے آپ کو گریٹ نہیں کیا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور دل ہی دل میں کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہوتے تو ہم نے جو کہا ہے اس پر ہماری زبان نہ پھٹ جاتی، ہماری زبان نہ کٹ جاتی؟ اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر؟ جواب دیا جا رہا ہے حسبہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے لیے کافی ہے جہنم، یصلونہا، وہ اسی میں جا پڑیں گے، گریں گے، جھلسیں گے، فبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب بھی تم سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو مت سرگوشیاں کرو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کے لیے، وتناجوا بالبر والتقوی، بلکہ تم سرگوشی کرو جس کے لیے نیکی اور خدا خوفی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرتے رہو
جس کے حضور تمہیں اکٹھے ہونا ہے، جمع کیے جانا ہے قیامت کے روز۔ انما النجوى من الشیطان، یقیناً یہ چھپ چھپ کر مشورے کرنے، سرگوشیاں کرنا یہ شیطانی کام ہے۔ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ پریشان کرے ایمان والوں کو۔ اب پتا تھا کہ فلاں فلاں جو ہے یہ منافق ہیں اور یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، اور جب مسجد نبوی میں وہ یہ 4-5 آدمی جو تھے وہ بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے تو صحابہ کرام پریشان ہوئے تھے، اللہ خیر کرے پھر سے جوڑ کے بیٹھے۔ وہ بالکل یہاں الفاظ میں ہے کہ لی یحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ پریشان کریں ایمان والوں کو، ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، گھبراؤ مت، وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کی اجازت سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کچھ نہیں بگاڑ دیتا، فکر نہ کرو۔ اچھا، بڑے مخصوص ان کے وہ انداز تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، محفل کا اصول کیا ہے کہ ایوری ون شوڈ فیس دا چیئر۔ یہ کیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے سیمی سرکلز بنا کے بیٹھ جاتے تھے کہ ایک یہاں ہے اس کا منہ ادھر ہے، دوسرا یہاں ہے اس کا منہ بھی ادھر ہے، تیسرا چوتھا، یعنی ایک دوسرے کی طرف انہوں نے منہ کیا ہے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کرنے کے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کوئی انسٹرکشن دے رہے ہیں، کوئی واز کہہ رہے ہیں، ساتھ کونی مار رہے ہیں، ساتھ والے کو آنکھ مار رہے ہیں، وہ دیکھو انسانی ہے نا، ہاں اپنا مطلب پورا ہو رہا ہے نا، فلانی بات ہے، ٹمکڑی بات ہے، ایسے اشاروں کے نایوں میں کونیاں مار کر۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا، جب اے ایمان والو جب کہا جائے کھل کر بیٹھو، فی المجالس، اپنی مجلسوں میں، فافسحوا، تو کھل کے بیٹھا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کشادگی پیدا کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ ڈسپرس ہو جاؤ، اٹھ کھڑے ہو، فانشزوا، تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو اور جو علم والے ہیں، جاننے والے ہیں، ان کے درجوں کو بلند کرے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، اچھا یہ ایک اور حرکت سی ان کی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سب کے سامنے کان میں جا کر کوئی بات کہتے تھے اپنی امپورٹنس جتانے کے لیے اور عام مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ یعنی جو مخلص مسلمان تھے، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت عمر میں، مخلص مسلمان کہتے یہ ایک پھر کوئی شرارت کر کے آیا ہونا۔ اس پر ایک ٹیکس لگایا گیا، ٹیکس کیا تھا، ان کو موت پڑتی تھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے، ٹیکس لگایا گیا جس نے بھی اللہ کے رسول سے کوئی پرائیویٹ بات کرنی ہو تو پہلے بیت المال میں جمع کرائے پیسے تو پھر جا کے بات کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، جب بھی تم نے اللہ کے رسول سے کوئی سرگوشی کرنی ہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقات، ہو اس سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو۔ ذالکم خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزہ تر بھی۔ فإن لم تجدوا، ساتھ ہی پھر اس کو ودرا کر لیا کہ اس سے بہت اہم کام جو ہیں وہ رک سکتے ہیں، کوئی بڑی اہم بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتانی ہے اور اس کے بعد اس کو صدقہ دینے کے لیے پیسے نہ ہوں بیت المال میں جمع کرانے کے لیے، تو وہ کام رک نہ جائے۔ صرف غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف وہ ایک دفعہ وہ خاص بات کرنی تھی دیا تھا، لیکن جلدی ہی وہ حکم اللہ تعالیٰ نے ودرا کر لیا۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، تو کیا تم ڈر گئے اس سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقے دیا کرو؟ فإذ لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکے، وتاب اللہ علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، ہے تو یہ سارے منافقین سرگوشیاں کرنے والے، آپ کی محفل میں آنے والے، ان کی میٹنگز یہودیوں کے ساتھ ہوتی تھیں۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایسے لوگوں کو جن سے اللہ ناراض ہے، مغضوب علیہم یہودی۔ ما ہم منکم، وہ تم میں سے نہیں ہیں، ولا منہم، نہ ان میں سے ہیں۔ ویحلفون علی الکذب، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وہم یعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے۔
اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہوا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً وہ بڑی غلط حرکتیں کر رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ، یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ، اور یوں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. فلہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت آمیز ہیومیلیٹنگ پنشمنٹ ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کے کسی کام نہ آئیں گی. من اللہ، اللہ کے مقابلے میں شیئن، کچھ بھی. اولئک اصحاب النار، یہ اہل جہنم ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، تو جس دن اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھائے گا ان سب کو. فیحلفون، تو قسمیں کھائیں گے. لہو، اللہ کے سامنے بھی. کما یحلفون لکم، جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. ویحسبون انہم علی شیء، اور سمجھتے ہیں کہ ان کی بات کچھ بن جائے گی، ان کے پاس کوئی پوائنٹ ہے. الا انہم هم الکاذبون، سن لو کہ یہی جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان مسلط ہو چکا ہے، شیطان نے ان کو قابو کیا ہوا ہے. فانساہم ذکر اللہ، اور ان کو اللہ کی یاد بھلا دی ہے. اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہیں. الا ان حزب اللہ هم الخاسرون، اور یاد رکھو، جان لو کہ شیطان کی پارٹی ہی نقصان سے دوچار ہونے والی ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یہ بڑی سخت آیت ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہ ذلیل مخلوق ہیں، مغلوب ہونے والے ہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں اور بے رسول لازماً غالب ہو کر رہیں گے. سورہ صافات میں تو آئی تھی نا کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، بے شک ایک بات، ایک فیصلہ، ایک ورڈکٹ ہماری طرف سے ایشو ہو چکا ہوا ہے، طے پا چکا ہوا ہے اپنے رسول بندوں کے سلسلے میں. اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ ان کی لازماً مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے لشکر لازماً غالب ہو کر رہیں گے. یہاں بھی وہی بات دوسرے الفاظ کے ساتھ، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے، لکھ دیا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول لازماً غالب ہو کر رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی، زوراور اور زبردست ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، نہیں پاؤ گے تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت پر واقعتاً ایمان رکھتے ہیں. کیا کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، دوستی رکھتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. بڑے سخت ہے کہ خود ہمارے اپنے گھروں کے اندر، ہمارے دوستوں اور احباب کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر، ہماری بچیوں کے جو سسرال ہیں ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت رکھنے، ان کے ساتھ دوستی کا رشتہ رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا. جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، یعنی بزنس ڈیل جو ہے وہ ایک رہے گی فارمل حد تک، لیکن ان کے ساتھ دلی تعلق رکھنا، اس کی بہرحال اجازت نہیں ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں. کیا کرتے ہوئے؟ یوادون اللہ، مودت کس کو کہتے ہیں؟ دوستی، محبت، پیار، جسے ودود بنا ہے. تو یوادون اللہ، محبت رکھتے ہوئے ان سے، من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے رشتہ دار ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کندہ کر دیا، لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور انہیں قوت بخشی ہے ایک روح عطا فرما کر، اپنی طرف سے خاص حکم کے ساتھ. اور روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرشتے جو ہیں وہ آ کر ان کی پیٹھ ٹھونکتے ہیں، ان کی ہمت بندھاتے ہیں. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے.
اولئک حزب اللہ، یعنی پہلے حزب الشیطان کہا تھا نا، شیطان کی پارٹی، یہ اللہ کی پارٹی ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو اللہ کی پارٹی ہی فلاح پانے والی ہے، کامیاب ہونے والی ہے. ويشف صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت